بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات لے کے حاضر ہوا۔ میری درخواست ہے، میں نے ایسا کبھی کہا نہیں، لیکن اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، اس میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا، اور ممکن ہے آپ کو کوئی ایسا نقطہ بھی اس میں مل جائے جس کو وہ مصرع جو طرح ہوتا ہے نا، یعنی جو حاصل غزل ہوتا ہے شعر، وہ آپ کو مل ہی جائے، اور انشاءاللہ ملے گا بھی۔ سردار عبدالقیوم خان مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت گریٹ آدمی تھے۔ سیاستدان کیسے تھے یہ تو کشمیریوں سے پوچھیں، لیکن ایک مدبر، حالات پہ نظر رکھنے والا، میں کہتا ہوں ایک دانشور، اس سے بڑا میں نے نہیں دیکھا۔ سردار صاحب بڑے انسان دوست اور یاروں کے یار بھی ہوتے تھے۔ ہم جب کبھی ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم نے پنڈی پہنچنے کے بعد صرف وہاں کشمیر ہاؤس میں جاتے تھے، بس آگے سارا بندوبست ہوتا تھا، پھر گاڑیاں شاڑیاں جو ہے نا جناب ہمیں لے جا رہی ہیں، اور بورڈنگ لاجنگ اور موج میلہ جو وہاں لگتا تھا، تھوڑا سا کچھ آئی ایس پی آر والے اپنا بکرا ڈال دیتے تھے، باقی سردار صاحب ڈالتے تھے۔ سردار صاحب کی باتیں بہت عجیب تھیں۔ مثلا ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے یو این او لگا رکھی ہے؟ بھائی کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ امریکہ نے کرنا ہے، یو این او نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہ حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو قرارداد تو آپ نے یو این او میں پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا جب ہم نے قرارداد پیش کی تھی تب دنیا کے سپر پاور کا بھی تعین نہیں ہو سکا تھا، اب ہو گیا ہے۔ اب دنیا کی قسمت کے فیصلے امریکہ نے کرنے ہیں، آپ امریکہ کو خوش رکھیں تو یہ معاملہ طے ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ابھی یہ نام و نشان بھی نہیں تھا اس کا، ہمارے سی پیک کا یا دوسرے معاملات کا۔ ایک تو یہ بات مجھے ان کی یاد ہے۔ سردار صاحب کی زندگی میں پاکستانی سیاستدانوں نے آزاد کشمیر میں منہ ماری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے اور اللہ بخش اختر حیات کو ایک طویل لیکچر اس سلسلے میں دیا تھا، اور کہا کہ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں اگر اس میں چلی جائیں جموں کشمیر میں، ہمارے آزاد کشمیر میں، تو قیامت تک یا اس کا کبھی فیصلہ ہوگا، یا کبھی پاکستان کا حصہ بنے گا، یا آج کے بعد کشمیری اپنا وجود بھی برقرار رکھ پائیں گے۔ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہمارے پاکستانی جماعتوں کے طرز عمل کے بعد انڈیا کی سیاسی جماعتیں گھسیاں وہاں مقبوضہ کشمیر، اس سے پہلے تو وہ نہیں گئے تھے۔ یہ روایت تھی کہ جو سن آف سوائل ہے نا وہی اسے ڈیل کریں گے۔ اس کی میں ایک بڑی عجیب مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ لشکر طیبہ پہ پابندی کیوں انٹرنیشنل فورن لگ گئی تھی؟ کیونکہ لشکر طیبہ ہم کہتے تو یہ تھے نا کہ کشمیر کی تنظیم ہے، لیکن کشمیر کی تنظیم ہم بھی جانتے ہیں نہیں تھی، اس کا اعلان پاکستان میں ہوا تھا۔ وہ تو عقل مندی کی حافظ صاحب نے کہ بعد میں اس کو توڑ دیا اپنے ہاں سے، لیکن معاملہ تو ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے حزب ہے ہماری حزب جہاد کا، تو آپ کو اس بات کا پتہ، چونکہ کشمیری تنظیم ہے اس لیے اس پر پابندی انٹرنیشنل نہیں لگی۔ اس کی صرف وجہ یہ کہ جو تنظیمیں، کیونکہ یہ بیس کیمپ ہے آزادی کا، پاکستان نے آزاد کشمیر کو آزادی کا بیس کیمپ بنایا تھا کہ یہاں وہ اپنی جنگ مکمل کریں گے اور پورا کشمیر حاصل کریں گے۔ کیونکہ جو 48 میں نعرہ لگایا تھا نا یہ مسلم کانفرنس نے، سردار قیوم نے، وہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان۔ جب ہماری جماعتیں وہاں گھسی ہیں تو پھر طرح طرح کے خیالات والے لوگ بھی سامنے آ گئے، وہ بھی آ گئے جو وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی اہمیت، چاہے جو مرضی آپ کہتے ہیں، اپنے منہ سے کوئی جو بھی بکواس کرتا رہے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، 1% بھی اس بات کا شک نہیں ہے کہ یہ جو بندہ تھا یا جو ان کا نون لیگ والا، یہ صرف کشمیر کو، اور کشمیر نے الگ ملک تو کیا بننا ہے، انڈیا نہ کا قبضہ نہ اس پہ کرا دے، اس چکر میں یہ پاگل آدمی ہے، عجیب و غریب طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ خیر نہیں ہو، یہ تو میں نے تمہید باندھی تھی۔ بنیادی بات یہ ہے، آج خبر یہ ہے کہ جناب آزاد کشمیر میں جو جلسہ ہوا ہے وہاں پاکستانی سیاستدانوں نے بڑی کسن مکی کی ہے، اور ایک دوسرے پر جو ان کا طریقے واردات ہے،
یعنی لڑائی جو ہے وہ تمہارے گھر کی ہے اور تم نے پروکسی کے لیے کشمیر کو اپنا میدان بنا لیا ہے۔ یہ الزام تو ہم ایران اور سعودی عرب پہ لگاتے ہیں، یار تم نے وہاں جا کے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ وہاں جناب بلاور صاحب نے وہ بہت سنائیاں نون لیگ کو اور ساتھ رگڑ دیا ہے عمران خان کو، نے کہا جی نون لیگ کی سیاست آر پار ہے، اور پاؤں پکڑنے تک آ گئے ہیں یہ لوگ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو نون لیگ کا تو سیاست ہی ایک ہے، بس ڈیل کرو اور جاؤ ملک سے۔ بڑی بڑی بدتمیزی اس نے کی ہے، بولے ہے۔ اس میں شاید خاقان عباسی ذرا گرمی کھائے گی، یا مصروف کھائی جاتے ہیں جب سے ان کی امریکہ میں پینٹ اتری اس وقت سے کچھ زیادہ گرمی کھانے لگے ہیں۔ کہہ رہے ہیں برابر گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، ڈیل کے متعلق میں بولا تو رکوں گا نہیں، ایسی باتوں سے حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ ثناء اللہ نے کہا ہے۔ ظاہر ہے وہ لڑائی چھڑانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں بلاول نے یار کو پہلی مرتبہ تمہیں کچھ کہہ دیا ہے؟ اس نے تو ابھی جو اس کی ایسی تیسی کی ہے شہباز شریف کی، اور جو زبان بولی ہے اس کے مطلب اس کے بعد تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اس کا نام بھی لیتے، تم ابھی تک پی ڈی ایم کرتے پھر رہے ہو۔ اب مجھے یہ پتہ ہے کہ جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس کدو کا ہوا تھا، کہ چیخیں یہ مار رہا تھا کچھ زیادہ زور سے بلاول، اور میرا خیال ایک بندہ اس کا جیتا تھا کہ 2 بندے جیتے تھے، شاید ایک جیتا تھا اس کا بندہ۔ یہاں اس مسکین کے پاس صرف 8 سیٹیں ہیں، پورے ممبر بھی نہیں کھڑے کرنے کے لیے، سوائے اس کے یہ اپنی تحریک انصاف کے کسی کے پاس ممبر نہیں تھے پورے یار کھڑے کرنے کے لیے۔ اور یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں وہاں جا کے، اپنی لڑائی جو اسلام آباد میں لڑو، یہاں مرو لاہور کے موچی دروازے میں، کراچی میں دو ایک دوسرے کو گالیاں، وہاں کوئٹہ میں دو، جو تمہارے گجرانوالہ میں دو جیسے تم نے دی ہیں۔ یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو یار؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو پاکستان کا بھائی؟ اب دیکھیے نا، انڈیا کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 370 جو ہے نا اس کو جناب سب سے پہلے 370 بحال کرو۔ 370 کیا ہے؟ خود مختاری ہے، جس کو آپ انٹیریئر اٹانومی آپ کہہ سکتے ہیں، جو انہوں نے کو دیا اسپیشل پوزیشن دی ہوئی ہے۔ آپ نے کیا دیا اسپیشل پوزیشن ان کو؟ جا کے تو وہاں بھائی ان کا جو بھی ہو جائے، آکوپائڈ کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ کشمیری ہوگا۔ یہاں آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ یہ کشمیری ہے تو، اور کشمیر کی پارٹی کا کشمیری ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا مسلم لیگ نون کا کشمیری ہے، یہ پیپل پارٹی کا کشمیری ہے، یہ فلاں کا کشمیری ہے۔ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ ابھی آپ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں یا آزاد کشمیر کے جو آپ نوجوان ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں اور آپ کی ان حرکتوں کا کیا مطلب لیں گے۔ خدا را اپنی لڑائی کو اپنے گھر تک رکھیں، اپنا گند جو ہے نا وہ باہر گلی میں نہ بکھیریں، لوگوں کو تمہاری اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ ویسے تو پتہ ہی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن پھر بھی چلو جو تھوڑا بہت بھرم ہے وہ رہنے دو۔ اب صاحب بڑی بڑی عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پھر مراد سعید کی زبان کا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کی امی جان نے وہ جو راجیو گاندھی کی آمد میں کشمیر کے بورڈ کیوں اٹھائے تھے، وہ جو لگے ہوئے ہیں نا ادھر ہماری آزاد کشمیر میں، تو سری نگر روڈ اور سری نگر شاہراہ اور یہ اور وہ سارے ہٹا دیے تھے نا بھائی جان اپنا محترمہ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو ہر بات میں کہہ دیتا ہے نا یہ بلاول کہ جی وہ دلی اسلام آباد کو ان کا فیصلہ کشمیریوں کا ماننا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یا تو وہ اس کی کرے وضاحت کہ میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات نہیں کر رہا۔ اگر وضاحت نہیں کرتا تو وہ انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور یہی ان کی پالیسی سندھ میں ہے۔ سندھ کو بھی یہ ملک سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، سندھ کو بھی یہ نا ایسے ایک کنفیڈریشن بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ پنجاب رہ جائے خالی پاکستان، باقی جتنے ہیں نا یہ اپنی اپنی کنفیڈریشن بنا کے اپنا اپنا لوٹو، اپنا اپنا کھاؤ اور موج میلہ کرو۔ پھر تمہارا تو حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ بتانے والے کہ کس نے فیصلہ قبول کرنا ہے کس نے نہیں کرنا؟ کشمیری خود بڑے غیرت مند ہیں، آپ اس بات سے بے فکر ہو جاؤ۔ اور تم جیسے لوگوں کو کوئی غیرت مند بندہ سلیکٹ کر لے گا، میں تو یہ بات مان نہیں سکتا۔ نہ خدا نہ خواستہ کبھی کشمیر میں تمہاری حکومت رہی ہے، نہ آئندہ رہے گی۔ وہ جو ایک آدھ ہو گئی تھی بس وہ ہو گئی تھی۔ میں سردار قیوم خان کی آپ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے
جو کچھ یقین کریں ہمیں باتیں بتائی تھیں، آج ہم 100% وہی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کشمیر کا مسئلہ دنیا میں تب تک زندہ ہے جب تک آپ کی نیشنل پارٹی جو ہیں وہاں نہیں گھسیں گی۔ یہ لوگ وہاں گھسیں اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔